فیفا ورلڈ کپ کی جس میں تیسری پوزیشن کا سنسنی خیز میچ انگلینڈ نے جیت لیا۔ انگلینڈ نے فرانس کو 4 کے مقابلے میں 6 گول سے شکست دے دی۔ میچ کے پہلے ہاف میں فرانس کی ٹیم انگلش کھلاڑیوں کے سامنے بے بس نظر آئی۔ پہلے ہاف میں انگلینڈ نے 4 گول کیے۔ انگلینڈ کی جانب سے پہلا گول ڈیکلین رائس نے میچ کے 30ویں منٹ میں اور دوسرا گول 18ویں منٹ میں ایزری کونسا نے کیا۔ انگلش کھلاڑی بکایو ساکا کے 3 گول نے فتح میں نمایاں کردار ادا کیا۔ میچ کے دوسرے ہاف میں فرانس کی ٹیم نے 4 گول سکور کیے۔ امباپے نے 2، بریڈلی بارکولا اور عثمان ڈیمبلے نے 1 گول سکور کیا۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں فرانس کے امباپے کے گول کی تعداد 10 ہو گئی۔ ورلڈ کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ 22 گول کرنے والے کھلاڑی بھی بن گئے۔ ارجنٹینا کے لیونل میسی کا 21 گول کے ساتھ دوسرا نمبر ہے۔ میسی کو امباپے کا ریکارڈ برابر کرنے کے لیے مزید ایک اور ریکارڈ توڑنے کے لیے 2 گول سکور کرنا ہوں گے۔ گولڈن بوٹ کے امباپے کے امیدوار بن چکے ہیں، جبکہ میسی کو مزید 3 گول درکار ہیں۔ ٹیمیں تیار، شائقین بے قرار، سب کو ہے فیفا ورلڈ کپ فائنل کا انتظار۔ ارجنٹائن اور اسپین کے درمیان میگا فائنل میں صرف 1 روز باقی ہے۔ فیصلہ کن معرکہ آج رات 12 بجے شروع ہوگا۔ فیفا ورلڈ کپ کے میگا فائنل سے پہلے ہوگی میگا اختتامی تقریب۔ ہالی ووڈ سپر اسٹار ٹام کروز سمیت نامور شخصیات شرکت کریں گی۔ آتش بازی کا شاندار مظاہرہ بھی کیا جائے گا۔ فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلی بار فاتح ٹیم کو امریکی کھیلوں کی مشہور روایت چیمپئن شپ رنگ بھی دی جائے گی۔ فائنل جیتنے والی ٹیم گولڈ میڈلز کے ساتھ خطیر انعامی رقم کی بھی حقدار بنے گی۔ امریکی فوج کی ایران پر مسلسل 8ویں رات فضائی کارروائی۔ صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ایران پر نئے فضائی حملے شروع کر دیے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ پاسداران کو اردن میں امریکی فوج پر حملوں کی فوری سزا دیں گے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ حملوں کا مقصد آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز رانی کا تحفظ ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ حملوں کا مقصد ایرانی عسکری صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بتایا ہے کہ ایران کی عسکری صلاحیت کو مزید کمزور کریں گے۔ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی بار بار خلاف ورزی کی ہے۔ امریکہ کی خلاف ورزیوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ٹرمپ کے دستخط بے معنی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی نے ایرانی قوم کے نام پیغام میں کہا کہ امریکہ نے بار بار معاہدے کی خلاف ورزی کر کے اپنا اصل چہرہ دکھا دیا۔ تکبر، خود پسندی اور خونخواری امریکہ کا وتیرہ ہے۔ بالادستی اور جارحیت امریکی پالیسی کا لازمی حصہ ہے۔ موجودہ مرحلے میں قومی اتحاد اور یکجہتی برقرار رکھنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ قومی اتحاد کا تحفظ ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ سیاسی اختلافات اور سماجی تقسیم کو ہوا دینے سے اجتناب کیا جائے۔ ملکی یکجہتی کے فروغ میں ذمہ داران اور انقلابی عناصر کا کردار نہایت اہم ہے۔ امریکہ مزید جنگ کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو ایرانی قوم تیار رہے۔ امریکہ اپنی ذلت کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں۔ ایرانی قوم امریکہ کو ناقابل فراموش سبق سکھانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ امریکی دشمن کو جنگ کے نتیجے میں بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ دشمن کو شدید رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ اپنے پیغام میں سپریم لیڈر نے کہا کہ ایرانی قوم نے شہید ایران کو الوداع کہہ کر نئی تاریخ رقم کر دی۔ عوام نے قومی عزم کی نئی مثال قائم کی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بتایا ہے کہ جمعے کو اردن میں ایرانی حملوں کے نتیجے میں 2 امریکی اہلکار ہلاک ہوئے۔ ایرانی حملوں کے خلاف دفاعی کارروائی کے دوران ایک امریکی اہلکار لاپتہ بھی ہو گیا۔ حملے میں 4 امریکی اہلکار زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو اردن کے اسپتالوں میں طبی امداد دی گئی ہے۔ امریکی اہلکار طبی امداد کے بعد ڈیوٹی پر واپس آ چکے ہیں۔ ہلاک فوجیوں کی شناخت اہل خانوں کو اطلاع دینے کے بعد جاری کی جائے گی۔ لاپتہ امریکی فوجی کی تلاش جاری ہے۔ ایران پر اب بڑے پیمانے پر حملے ہوں گے۔ ریٹائرڈ امریکی جنرل مارک ایمٹ کا الجزیرہ کو انٹرویو۔ کہتے ہیں کہ امریکی فوجیوں کا قتل امریکی عوام کو ہرگز قبول نہیں۔ فوجیوں کی لاشیں واپس آئیں گی تو سخت رد عمل آئے گا۔ صدر ٹرمپ پر اندرونی دباؤ بھی کم ہو جائے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے دنیا بھر میں امریکی شہریوں کے لیے احتیاطی انتباہ جاری کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ ایران نواز گروہ دنیا بھر میں امریکی مفادات کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال کے باعث امریکی شہری غیر معمولی احتیاط برتیں۔ امریکی شہری مقامی سیکیورٹی الرٹس پر عمل کریں اور تازہ صورتحال پر نظر رکھیں۔ پروازوں کی منسوخی، فضائی حدود کی بندش سے سفری مشکلات کا خدشہ ہے۔ امریکی سفارت خانے اور قونصل خانے سیکیورٹی ہدایت پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ بحیرہ عرب میں امریکی ناکہ بندی جاری ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق بحیرہ عرب میں تعینات امریکی جنگی جہاز USS ڈونلڈ کوک بحری ناکہ بندی کی نگرانی کر رہا ہے۔ امریکی بحریہ ایران کی بحری ناکہ بندی پر سختی سے عمل درآمد کر رہی ہے۔ 18 جولائی تک 5 ایرانی تجارتی جہازوں کا رخ موڑا اور حکم عدولی پر ایک جہاز ناکارہ بنا دیا گیا۔ آبنائے ہرمز کا انتظام ایران اور عمان نے سنبھالنا تھا۔ امریکہ نے اپنی مرضی کا راستہ نکال کر عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ معاہدے پر امریکی انتظامیہ بکھری ہوئی ہے۔ الگ الگ گروہ اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں۔
اسی بد انتظامی کی وجہ سے امریکہ معاہدوں کا احترام نہیں کرتا۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کو امریکہ نے کچھ دن بعد ہی حملے کر کے توڑ دیا۔ اب ایران بھی ان وعدوں کا پابند نہیں رہا۔ اہم خبر ہے کراچی سے، جہاں پر ڈیفنس فیز 6 فلیٹ میں غیر ملکی خاتون سے مبینہ اجتماعی زیادتی کی کوشش۔ پولیس کے مطابق خاتون کے والد کے مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ محمود نامی ملزم گرفتار۔ ڈیفنس فیز 6 فلیٹ میں غیر ملکی خاتون سے مبینہ زیادتی کی کوشش۔ واقعہ 17 جولائی کی رات پیش آیا اور متاثرہ خاتون کا موقف ہے کہ ملزم مجھے گھر چھوڑنے آیا، ملزم کو گھر آنے کی اجازت دی، مجھ سے زیادتی کی کوشش کی، شور مچانے پر فرار ہو گیا۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم بعد میں اپنا موبائل لینے دوبارہ اپارٹمنٹ آیا، مزاحمت پر فرار ہو گیا۔ خاتون کا طبی معائنہ کر کے فورنزک شواہد کے لیے نمونے حاصل کر لیے ہیں۔ کراچی سے خبر ہے، جہاں پر ڈیفنس فیز 6 میں فلیٹ میں غیر ملکی خاتون سے مبینہ زیادتی کی کوشش کی گئی ہے۔ خاتون کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ محمود نامی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ واقعہ 17 جولائی کی رات پیش آیا۔ متاثرہ خاتون نے بتایا کہ ملزم مجھے گھر چھوڑنے آیا تھا۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں 3 سالہ کلثوم کے قتل کے الزام میں سگی چچی سمیت 2 ملزم گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ 23 جون کو بچی کی تشدد زدہ بوری بند لاش گھر کے باہر سے ملی تھی۔ ایس ایس پی ملیر عبدالخالق پیرزادہ نے بتایا کہ بچوں کی لڑائی کی وجہ سے سگی چچی کلثوم کو قتل کر کے لاش بوری میں ڈالی۔ قاتلانہ اپنے بھائی نادر کے ذریعے لاش گھر کے باہر رکھوائی۔ ننھی کلثوم کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ پولیس نے 50 سے زائد لوگوں کو حراست میں لے کر ڈی این اے لے لیا۔ کسی کا ڈی این اے میچ نہیں ہوا تھا۔ لاہور کے علاقے کہنا میں ماں اور 3 بچوں کی موت کا مقدمہ درج۔ پولیس نے بچوں کے والد ناصر کا بیان قلم بند کر لیا۔ ناصر نے بتایا کہ اس کی بیوی 3 سال سے ذہنی کیفیت میں مبتلا تھی۔ 6 ماہ قبل دوا لینا چھوڑی۔ گروسری لے کر گھر پہنچا تو بیوی سے پوچھا بچے کہاں ہیں؟ اس نے کہا فاطمہ کے ساتھ فلم دیکھنے گئے ہیں، تم آئس کریم کھاؤ، صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ خدشہ ہے بیوی نے آئس کریم میں کچھ ملا کر بچوں کو دیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کھانوں کے نمونے فورنزک لیبارٹری بھجوا دیے گئے۔ گھر میں مزاحمت کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ متاثرہ خاندان کچھ عرصہ قبل امریکہ سے پاکستان آیا تھا۔ خانے وال سے خبر ہے، جہاں پر پولیس کی جانب سے وکٹم سپورٹ فیڈ بیک سسٹم کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت پولیس سوسائٹی کے غریب، نادار اور خاص کر خواتین اور بچوں سے ظلم و زیادتی کے مقدمات میں کیس کے آغاز سے اختتام تک معاونت کرے گی۔ رپورٹ کر رہے ہیں ساجد خان۔ ڈی پی او محمد عابد نے ڈی پی او آفس میں وکٹم سپورٹ فیڈ بیک سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ ڈی پی او نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اس پروگرام کا مقصد جرائم سے متاثرہ شہریوں خصوصاً خواتین، بچوں اور کمزور طبقات کو فوری قانونی رہنمائی، تحفظ اور مقدمات سے متعلق مکمل معاونت فراہم کرنا ہے۔ متاثرین کو مقدمات کی پیش رفت سے باخبر رکھا جاتا ہے، جبکہ ضرورت پڑنے پر مفت قانونی رہنمائی بھی فراہم کی جاتی ہے۔ میرے ساتھ 2 مہینے پہلے زیادتی ہوئی تھی۔ میرا ملزم جو ہے وہ جیل میں ہے اور پولیس نے میرے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا ہے۔ ساڈے نال پولیس آپ بار بار رابطہ کرتی رہی ہے۔ موگیا اے پی آر تے بڑی ساری خدمت کی، ڈی پی او صاحب نے گول تے دیتے اے پی آر والے بہت حفاظت کی ہیں پہ بچے ان سانوں مل گئی ہے۔ ڈی پی او کے مطابق وکٹم سپورٹ فیڈ بیک پروگرام کے تحت اب تک 40 مقدمات میں متاثرین کو معاونت فراہم کی جا چکی ہے۔ ڈسٹرکٹ خانے وال میں ایک نیا انیشیٹو لیا ہے، اس میں ہم ڈیلی کی بنیاد پہ خاص طور پہ جو خواتین کے کیس ہیں، جو خدا نخواستہ کوئی بیوہ کی بیٹی اغوا ہو گئی، کسی چھوٹی بچی کے ساتھ اٹیمپٹ ہوا، یا خاص طور پہ آپ کہہ لیں کہ فیمیل ہراسمنٹ کے یا فیمیل کے جو کیسز ہیں ان کو ہم پرائرٹی پہ ڈیل کرتے ہیں۔ پولیس کی جانب سے قائم وکٹم سپورٹ فیڈ بیک پروگرام کے آغاز کو شہریوں نے خوشائند قرار دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ساجد خان، ARY نیوز، خانے وال۔ کراچی میں آج مطلع ابر آلود رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کا بھی امکان ہے۔ موسم کا احوال بتائیں گے آصف خان۔ جی بالکل، کراچی میں آج بھی موسم صبح سے خوشگوار ہے، آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج دن بھر کراچی کا موسم اسی طرح رہے گا، مطلع ابر آلود رہے گا، جبکہ دن میں ہوا میں نمی کے تناسب میں اضافے کے باعث حبس کی سی کیفیت ہوگی، تاہم دن بھر شہر میں ہوائیں بھی چلتی رہیں گی۔ دن میں جو درجہ حرارت رہے گا وہ 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ دن میں جو ہوا چلے گی وہ 35 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی، جبکہ دن میں ہوا میں نمی کا تناسب جو رہے گا وہ 50 سے 80% تک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش اور بوندا باندی کے امکانات ہیں۔ فی الحال کراچی میں تیز بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لاہور میں صبح سویرے گرمی اور حبس کا زور ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج دن میں بارش کا امکان ہے۔ مانسون بارشوں کا سلسلہ رواں ہفتے برقرار رہنے کا امکان ہے۔ موسم کا مزید احوال بتائیں گے ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید۔
जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह सवेरे गर्मी की शिद्दत महसूस हो रही है और हवा रुक जाने के बायस शदीद हब्स का सिलसिला भी जारी है। शहर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। आज दिन में और शाम के औकात जो है वो गर्द आलूद हवाएं चलने के साथ जो है वो बारिश का इम्कान है, जिससे गर्मी का जोर जो है वो टूट जाएगा और हब्स का खात्मा होगा। मानसून बारिशों का सिलसिला जो है वो आइंदा हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है, जिससे शहरियों को नशेबी इलाके में जहाँ पर पानी खड़ा हो ख़ास तौर पर वहाँ से गुजरने से गुरेज करना चाहिए और बिजली के पोल और खंभों को हाथ लगाने से गुरेज करना चाहिए ताकि किसी भी किस्म के हादसे से बचा जा सके।